قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان مت کرو۔ دو آدمی کسی تیسرے کا تذکرہ کریں اس کی عدم موجودگی میں، تیسرا آدمی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، دو مل کر تیسرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ بھی ایسی بات کا کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو سن لے یا اس تک کو یہ بات پہنچا دے تو اس کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں آلریڈی اس کے اندر وہ برائی موجود ہے۔ یہ ہے سوچنے اور سمجھنے کی چیز کہ دو آدمی تیسرے کی جو برائی آپس میں کر رہے ہیں وہ برائی آلریڈی اس کے اندر ہے، تبھی تو وہ غیبت ہوئی۔ اگر وہ برائی نہ ہوتی تو اتہام تھا، تہمت تھی، وہ تو بہت بڑا برا الزام تھا، وہ تو اور زیادہ گناہ، اور زیادہ شنی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو آدمی تیسرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تیسرے کی برائی آپس میں بیان کر رہے ہیں، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے بھی، تو بات تو خلاف واقعہ نہیں ہے، واقعے کے عین مطابق ہے، تو یہ تو سچ بول رہے ہیں، تو سچ کی تو اسلام نے ہمت افزائی کی ہے، یہاں اس کو برا کیوں کہا گیا؟ تو یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ سچائی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، غیبت وہ سچائی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اصل کیوں منع کیوں کیا گیا؟ ریزن کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھیں، لوجک کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں، اچھائی بھی ہیں اور برائی بھی ہیں۔ اب یہ برائیاں کس طرح سے ختم ہوں، اس کے ختم کرنے کا الگ سے ایک نظام ہے، لیکن یہ ان برائیوں کا فگر بڑھنے نہ پائے، یہ برائیاں معاشرے کے اندر جنم نہ لینے پائیں، آگے مثلا نہ بڑھنے پائیں، کہ آپس میں انسانوں کا جو ربط جو باہمی ہے، آپس کا تعلق ہے، وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ اگر غیبت کو الاؤ کر دیا جائے، غیبت کو اگر جائز قرار دے دیا جائے، تو ہر دو آدمی تیسرے کی برائی کر کے اس طرح سے اس دنیا کو برائیوں سے بھر دیں گے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے گھن کرے گا، نفرت کرے گا۔ اور سنیے اور کیا حکمت ہے اس کی، کہ اگر لوگ آپس میں برائیاں کرنے لگیں ان افراد کے بارے میں جو ہم ان کے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ سامنے برائی کرنے کے لیے تو دل گردہ چاہیے، ہمت چاہیے، ہر آدمی تو جٹا نہیں پاتا ایسی ہمت کے منہ پہ کچھ کہہ دے، اور جو کہتے ہیں تو وہ آپس میں دینگا مشتی کرتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو عام طور پر یہ برائی جو ہے وہ پشت کے پیچھے کی جاتی ہے۔ تو اگر برائی کو اسلام الاؤ قرار دیتا، جائز قرار دیتا، اس کی پرمیشن ہوتی، تو ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی خوبیوں کے تذکرے تو نہ ہوتے، برائیوں کے تذکرے ہوتے، پھر اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر جو صفات رکھی ہیں، خوبیاں رکھی ہیں، پھر کوئی آدمی کسی کی خوبی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک نیا مکان بنایا، اس کی فرنش ہو گئی، صفائی ستھرائی ہو گئی، اب اس کے اندر آپ کو فور سیلنگ کروانی تھی، یعنی جس کو پی او پی کرانا کہتے ہیں، چھت کے اندر ڈیزائن بنانے تھے، اس میں لائٹنگ کروانی تھی، تو آپ نے کسی کانٹریکٹ کو اس کا کانٹریکٹ دیا، کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ اس کا دیا۔ آپ کے کوئی دوست آپ سے ملنے آئے، پوچھا بھئی آپ کو پی او پی باقی ہے؟ کہ جی ہاں پی او پی باقی ہے، اور میں نے کانٹریکٹر کو اس کا کانٹریکٹ دے دیا۔ کہ کس کو دیا؟ کہ فلاں کو۔ ارے یار وہ تو بہت برا آدمی ہے، بہت بیکار آدمی ہے۔ اب یہاں سے غیبت شروع ہوئی کہ بہت برا آدمی ہے۔ اب جو انہوں نے برائی بیان کی وہ برائی ایسی تھی جو اس کے فن سے متعلق نہیں ہے، وہ کسی اور اس کے اخلاق سے متعلق ہے۔ اب جب آپ نے اس کی برائی آپ کے سامنے اس ملنے والے نے کانٹریکٹر کی برائی شروع کی تو آپ کا دل میلا ہو گیا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے آدمی اتنا برا ہے تو اس سے کام نہیں لوں گا، حالانکہ وہ برائی کسی اور اس کی زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہے، اور وہ اگر آپ کے یہاں کام کرے گا تو اس کی برائی کے ہوتے ہوئے، اس کے اخلاق کی خرابی کے ہوتے ہوئے آپ کے کسی کام کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کی برائی سن لی تو آپ کا دل اس سے میلا ہو گیا، تو اس کے اخلاق بد اخلاقی سن کر آپ کا دل ایسا میلا ہوا کہ اس کے اندر جو خوبی تھی، پی او پی کا کام کرنے کی جو صلاحیت تھی، جو مزدوروں سے کام لینے کی اس کے اندر جو صلاحیت تھی، آپ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہر انسان کے اندر کچھ برائی ہوتی ہے، کچھ اچھائی ہوتی ہیں۔ اگر غیبت کی پرمیشن دے دی جائے، اجازت دے دی جائے، تو
اور یہ غیبتیں عام ہو جائیں تو انسانوں کے اندر جو خوبیاں ہیں کوئی بھی ان سے فائدہ نہ اٹھائے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بددل ہو جائے اور اپنا دل خراب کر کے الگ الگ رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو انسان بنایا، ان کے اندر جو انسیت رکھی، ان کو ایک ساتھ رہنے کا جو اللہ رب العزت نے ایک مزاج دیا، اور ایک ساتھ جو ایک گیدرنگ کے ساتھ رہتے ہیں، محلے بنا کے رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، بستیاں بنا کے رہتے ہیں، جی پڑوس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کے اندر جو اللہ پاک نے انسیت کا مادہ رکھا ہے، وہ انسان کے اندر انسیت کا مادہ ہی فاسد ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کی برائی کس طرح سے ٹھیک ہوں گی؟ اب یہاں سے ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منشا کسی تیسرے آدمی کے بارے میں برائی شیئر کرنے کا یہ ہے تاکہ دونوں آپس میں اس موضوع پر ڈسکس کر لیں، اور ڈسکس کرنے کے بعد میں اکیلا اس کے اصلاح کی ہمت نہیں جٹا پا رہا ہوں، ہم دونوں آپس میں مل کر اس کا تذکرہ سن لیں تاکہ دونوں مل کر تھوڑی تھوڑی ہمت کر کے اس کو جا کر یہ بات سمجھائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر اس غرض سے آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں، پھر یہ ثواب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کی نیت اس کی اصلاح کی، دونوں کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، اور یہ سوچ کر تذکرہ کریں کہ وہ بشر ہیں، یہ برائی ہمارے اندر بھی تو ہو سکتی تھی، یا جیسے اس کی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے اندر بھی تو بہت سارے ہیڈن اور بہت ساری چھپی ہوئی برائیاں ہیں جی۔ تو اس وقت اس بات کا احساس ہو اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے گنہگار کو جس کے اندر برائی موجود ہے اس کو حقیر سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اسی طرح کے گناہ کا ارتکاب نہ کر لیں اپنی زندگی میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ براہ کرم آپ میرے اندر اگر کوئی برائی دیکھیں تو مجھے سے کہنا، کسی اور سے نہیں۔ اس کو دل کے اوپر لکھ لیں، اس بات کو، بلکہ دل پر بھی لکھ لیں، دماغ میں بھی محفوظ کر لیں، اور قلم سے کاغذ پر لکھ کر اپنی دیوار پر موٹے حروف میں لکھ کر کیلیگرافی کرا کے یا کمپیوٹر پہ لکھوا کے اپنے سامنے رکھیں، سٹنگ روم میں رکھیں، بیڈ روم میں اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ براہ کرم آپ میرے اندر کوئی برائی دیکھیں تو مجھے سے کہنا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ اس کی اصلاح بھی مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہیں گے تو نصیحت کہلائے گی اور آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہیں گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اسلام نے غیبت کا دروازہ بند کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی، اور اس کو برائی قرار دے کر معاشرے سے اس کو دور کیا، اور یہ گویا یوں کہو کہ اسلام نے خوش گمانی کی تو ہمت افزائی کی، بدگمانی کی ہمت شکنی کی۔ ہر آدمی کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ خوش گمانی ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں سوچے کہ وہ نیک بندہ ہے جی، چاہے وہ نیک نہ ہو لیکن یہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کار خیر ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہر آدمی سے خوش گمان رہے بندہ۔ لیکن کسی آدمی کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، پروف کے یہ سمجھنا کہ یہ بہت برا ہے، یہ شاید راتوں کو گناہ کرتا ہوگا، یہ راتوں کو چوری کرتا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر ہم اگر اندازے لگا لیں تو یہ بدگمانی ہے اور یہ حرام ہے۔ سبحان اللہ العظیم، قربان جائیے اسلام کی روشن تعلیمات پر کہ اسلام نے ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا، اور باطنی اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، دل دماغ کے اعتبار سے بھی ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔